أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی واجب الاحترام دوستو عزیز و بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنی ذات عالی کا تعارف بھی کروایا ہے اور اپنی خشیت کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ ان آیات کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے آنے والے دنوں کے لیے توشہ کا بندوبست کر لے، آنے والے اپنے ایام کے لیے آخرت کی تیاری کرے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو میرے محترم دوستو عزیزو، انسان کی زندگی کے اندر اگر اللہ جل شانہ کو اس نے پہچاننا ہے اور اللہ رب العزت کا ڈر اس کے دل کے اندر ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے اور اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، تو اللہ رب العزت کی اطاعت اس کے لیے آسان ہے. اس لیے کہ اگر صرف اللہ کا خوف ہی خوف ہوگا تو انسان دہشت کا شکار ہو جائے گا، اور اگر صرف محبت ہی محبت ہوگی تو اس انسان کے اندر جرأت پیدا ہو جائے گی. اس لیے فرمایا الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. امید بھی ہو، خوف بھی ہو. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر اس بات کا اعلان ہو کہ سارے کے سارے انسان جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، ایک آدمی جنت میں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے، تو مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے اس بات کی امید ہے کہ جنت میں جانے والا میں ہوں. اور اگر اس بات کا اعلان ہو کہ سارے کے سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے اور ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو مجھے اپنی بدعمالیوں پر اس بات کا ڈر ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا میں ہوں. تو اس لیے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی محبت بھی ہو اور اللہ رب العزت کا خوف بھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہو. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، 7 آدمیوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. سبعۃ یظلھم اللہ، اللہ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ایک فرمایا الامام العادل، عادل حکمران، عادل بادشاہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. عادل بادشاہ جو ہے اس کا دنیا کے اندر قیام اللہ کی بہت بڑی عطا اور نعمت ہے. کیسا حکمران جو عدل کرنے والا، جو انصاف کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کی حدود کو زمین کے اوپر قائم کرنے والا ہے، اللہ کے احکامات کو کا نفاذ کرنے والا ہے. اللہ رب العزت اس آدمی کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور وشاب نشا بعبادت اللہ، اور فرمایا کہ وہ نوجوان کہ جس کی پرورش اللہ کی عبادت کے اندر ہوئی ہو، کہ جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، یہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہو. کیونکہ جوانی کے اندر انسان کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں، اس کے اعضاء، اس کے جسم کے تمام جو ہے نا وہ جوارے وہ کامل اپنی وہ جوبن کے اندر ہوتے ہیں. تو انسان گناہ بھی کر سکتا ہے، نیکیاں بھی کر سکتا ہے، اور بڑھاپے کے اندر جا کر اس آدمی کے لیے بہت سارے جو ہے نا وہ راستے پھر رک جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں شعر بھی کہا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار. جوانی کی جو توبہ ہے، جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنا، توبہ کرنا، یہ تو پیغمبروں کا شیوا رہا ہے. پیغمبروں کا یہ شیوا تھا کہ وہ جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ورنہ بڑھاپے کے اندر جا کر تو ایک جو ہے ایک بھیڑیا ظالم درندہ وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. تو اس لیے
جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو اللہ جگہ عطا فرمائے گی۔ اور فرمایا کہ وہ دو آدمی ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ دو شخص کہ جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی ہے، اللہ ہی کی کو راضی کرنے کے لیے، اسی پر ان کا اجتماع ہوا، اسی پر وہ آپس کے اندر جدا بھی ہوئے، ایسے لوگ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ کے لیے ہر کام کرنا، عبادت کرنا، محبت کرنا، نفرت رکھنا، کسی کو دینا، کسی سے روکنا اللہ کے لیے ہو، اور اپنی ذات میں اس میں غراض شامل نہ ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من احب للہ، جس آدمی نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے، واعطا للہ، عطا کیا کسی کو دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، ومنع للہ، اور روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، ایسے آدمی نے اپنے ایمان کامل کر دیا۔ ایسے آدمی کا ایمان مکمل ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے ہر کام کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے دو شخص کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس کے اندر محبت کرنے والے ہوں، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر ان کی تفریق ہو، جدا بھی اسی پہ ہو، ایسے لوگ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ اور اس آدمی کے لیے فرمایا وَرَجُلٌ ذَاتُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ وقال انی اخاف اللہ، اور وہ آدمی کہ جس کو کوئی حسب و نسب والی عورت، جمال والی، حسن والی عورت اس کو اپنی طرف متوجہ کرے، اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، برائی کے اندر مبتلا نہ ہوں، اپنے آپ کو برائی سے روک لے، ایسا آدمی بھی فرمایا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بڑی چیز ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ وہ شخص کے جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، کہ اس طور پر خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے اگر دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، لوگوں سے چھپا کے خرچ کرے، ایسا آدمی بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ مومن کا وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، یہ زمین و آسمان سے، ساری چیزوں سے زیادہ اس کی قدر و قیمت ہے، اس کی طاقت اور قوت ہے۔ جب اللہ جل شانہ نے زمین کو بچھایا تو زمین پانی پہ ہلتی تھی، حجاز مقدس کی سر زمین سے بلبلا اٹھا، ساری زمین پہ پھیل گیا، تو زمین اوپر تھی، پانی نیچے تھا، اس پہ ہلتی تھی، تو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو اس کے اوپر گاڑ دیا میخیں بنا کر، بل جبال اوتادا، جس کے قرآن میں فرمایا کہ پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی صورت میں زمین میں گاڑا ہے۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ اتنی طاقتور مخلوق ہے کہ جس نے پہاڑوں، یہ جو پہاڑ اتنی طاقتور مخلوق ہے کہ زمین کو ہلنے سے روک دیا ہے، کہ اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے تیری؟ اللہ نے فرمایا اس سے طاقتور مخلوق لوہا ہے، جو ان پہاڑوں کو بھی چیر دے گا، ان میں بڑی بڑی سرنگیں بنتی ہیں، راستے بنتے ہیں لوہے کے ذریعے سے۔ فرشتے عرض کرنے لگے اللہ لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ آگ ہوگی جو اس لوہے کو بھی پگھلا دے گی۔ فرشتے کہنے لگے اللہ اس آگ سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ اس آگ سے طاقتور پانی ہوگا جو اس آگ کو بھی بجھا دے گا۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا اللہ پانی سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ پانی سے طاقتور ہوا ہے جو اس پانی کو بھی اڑا کے لے جائے گی۔ ٹنوں ٹن جو ہے نا وہ بادلوں کے اندر پانی ہوتا ہے، 10 لاکھ ٹن تک پانی ایک بادل میں موجود ہوتا ہے، وہ اس کو اڑا کے لے جا رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ اس ہوا سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس ہوا سے طاقتور میرے ایمان والے کا وہ عمل ہے، ایمان والے نے خرچ کیا خاموشی کے ساتھ، کوئی عمل کیا خاموشی کے ساتھ، جس میں کسی اور کو شریک نہ کیا، میری رضا کے لیے ہو، یہ سب سے طاقتور ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسا آدمی کہ جو دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ آدمی کہ جو تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دے، اور میں یہ بھی آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک ارشادات کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وہ تمام صفات عطا فرمائے جو قرآن و حدیث کے اندر جن کا تذکرہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور ساری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب